نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ دل میں ہو یاد تیری، گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آستانے پہ تیرے سر ہو اجلائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجلائی
ہو اور جان جہاں تو بھی تماشائی ہو اور جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی نوح رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی ساحل پر ایک شخص نے کہا تم نے کتنی بار اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کیا مگر اس نے تیری آرزو کو پورا کیا. میں نے کہا بوجہ کثرت میں اس کا شمار نہیں کر سکتا. اس نے پوچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کسی تکلیف میں سے یاد کیا اور اس نے تمہیں رسوا کر دیا ہو؟ میں نے کہا نہیں، اللہ تعالی کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ میں نے جب بھی اسے پکارا اس نے مجھ پر احسان کیا اور میری مدد فرمائی. اس نے پھر پوچھا کبھی تم نے اس سے کچھ مانگا اور اس نے عطا کر دیا ہو؟ میں نے کہا میں نے اس سے جو مانگا اس نے مجھے اس سے محروم نہ رکھا بلکہ عطا فرما دیا. میں نے جب بھی مدد مانگی اس نے میری دستگیری فرمائی. اس نے پوچھا اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تم اس کا کیا بدلہ دو گے؟ میں نے کہا میں اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہیں پاتا. اس نے کہا تمہارا رب عز و جل اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ. وہ تم پر پہلے بھی احسان کرتا رہا اب بھی کرے گا. اللہ عز و جل کی قسم اس کا شکر ادا کرنا بندوں کو بدلہ دینے سے بہت آسان ہے، کیونکہ وہ بندوں سے اتنے شکر پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی حمد کریں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا کیا. الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں. اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ہم دن رات ہر لمحے اس کا شکر ادا کریں وہ بھی کم ہے. اس نے کتنی نعمتیں ہم جیسوں کو عطا فرمائی، اتنی نعمتیں کہ اس کا شمار بھی ممکن نہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ساری کائنات کے ذرے ذرے پر بارش کے قطروں کی گنتی سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دنیا بھر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، ہر لمحہ ہر گھڑی بن مانگے طوفانی بارشوں سے تیز برس رہی ہیں جن کو شمار کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا اعلان خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام پاک میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے. پارہ 14 سورہ نحل ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے. پھر اس کائنات میں جو شرف و فضیلت انسان کو حاصل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک عز و جل کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق نہیں ہو سکتا. میرے میٹھے اور پیارے سہیب، چلنا بھی نعمت ہے، بولنا بھی نعمت ہے، سننا بھی نعمت ہے، دیکھنا بھی نعمت ہے، کھانا بھی نعمت ہے، جاگنا بھی نعمت ہے. میرے میٹھے اور پیارے سہیب بھائیو، ہم کس کس نعمت کا ذکر کریں، کس کس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سمجھے تو سمجھنا نعمت، اور جس نعمت کی ناشکری اگر کی جائے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ عذاب اور آفت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک
اللہ تعالی جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اہل ہمدان میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا، بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں. پس اللہ عز و جل کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے. بندے پر واجب ہے کہ نعمتوں پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا رہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کو پوجتے ہو. صدر الفاضل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر واجب ہے. تفسیر بیضابی میں اس کے تحت لکھا ہے، عبادت بغیر شکر کے مکمل نہیں ہوتی. اور تفسیر کبیر میں فرمایا کہ شکر تمام عبادتوں کی اصل ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تفسیر خازن میں اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری اطاعت کر کے میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی کر کے ناشکر مت بنو. بے شک جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اس نے اس کا شکر ادا کیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے ناشکری کی. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شکر اعلیٰ درجے کی بہت بڑی نعمت ہے. شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے. شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے اور شکر ہی میں نعمتوں میں باعث زیادت ہے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری حالت زار کیا ہے؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر ایک کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہو تو وہ نگاہ دوڑاتا ہے کس کی طرف؟ جس کے پاس 4 پہیوں والی گاڑی ہوتی ہے، 4 ویل ہوتی ہے، کار. وہ کار والے کی طرف دیکھتا ہے اور بڑی حسرت سے دیکھتا ہوا کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی کار ہوتی، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس بھی کار ہوتی تو میں بھی بڑے مزے سے جاتا. جس کے پاس کار ہے، نارمل سی کار ہے، عام سی کار ہے، وہ دوسرے کی جانب دیکھتا ہے تو وہ ادھر دیکھ کے حسرت کرتا ہے کہ اتنی عام سی کار میرے پاس ہے، میرے پاس بھی ذرا بڑی کار ہوتی. ایک گھر جس کے پاس ہے وہ دوسرے گھر کو دیکھتا ہے، جس کا چھوٹا گھر ہے، مختصر سا گھر ہے، وہ بلڈنگ کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی بلڈنگ بنا لیتا، میرا چھوٹا گھر ہے. ایک گاڑی والا دوسری کی حسرت، ایک دکان ہے تو دوسری دکان کی حسرت. ہونا کیا چاہیے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی سائیکل پر جا رہا ہے تو موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے بلکہ وہ دیکھے جو پیدل جا رہا ہے، کہ یہ تو پیدل جا رہا ہے لیکن اللہ تعالی کا کتنا کرم ہے مجھ پر کہ میرے پاس تو سائیکل ہے، میرے پاس تو سائیکل ہے. اگر موٹر سائیکل والا وہ کار والے کو نہ دیکھے، وہ دیکھے سائیکل والا بھی تو میرے برابر میں سے جا رہا ہے، یہ کتنی مشقت کے ساتھ محنت کر رہا ہے، یہ پیدل چلا رہا ہے اس کا. میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میں نے آرام سے ایکسیلیٹر دیتا ہوں اور رواں ہو کے اپنی جہاں جانا چاہتا ہوں بآسانی پہنچ جاتا ہوں، مجھے مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. کار والا دوسری کار کو دیکھتا ہے کہ اچھی کار میرے پاس سے گزر گئی، اس کو چاہیے موٹر سائیکل والے کو دیکھے جس کا گھر چھوٹا ہے، ارے 1 منزلہ گھر ہے تو بلڈنگ کو نہ دیکھے، وہ ان کو دیکھے کہ جو جھونپڑوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے. اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو وہ سائیکل والے کو نہ دیکھے بلکہ وہ دیکھے کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا کہ میں اپنی ٹانگوں پہ چل کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا کہ میری آنکھیں سلامت ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے ہوئے میں روڈ پر جا رہا ہوں. اگر مجھے دیکھنا ہی ہے تو آنکھ والے کو چاہیے کہ اس کو دیکھے جس کی آنکھیں نہیں ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دی، ہمیں کان دیے سننے کو، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے، پورے کا پورا جسم سلامت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. میرے میٹھے اور پیارے اس ٹائم ہمیں تو اس کو اپنے اعضاء دیکھ کر، یہ نعمتیں دیکھ دیکھ کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے.
پھر بھی ہم یہ حسرت کریں کہ یار ایسا نہیں، ویسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہنے میں عافیت ہے۔ ہر وقت ہر لمحے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہی سوچ دعوت اسلامی دے رہی ہے، یہی سوچ ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے، یہی سوچ ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کر کے حاصل ہوتی ہے، یہی سوچ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کر کے حاصل ہوتی ہے، یہی سوچ ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے حاصل ہوتی ہے، یہی سوچ ہمیں مدنی حلقے سے حاصل ہوتی ہے، یہی سوچ ہمیں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں جا کر حاصل ہوتی ہے، یہی سوچ اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال کر ہمیں یہ سوچ نصیب ہوتی ہے، اور یہ سوچ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، دعوت اسلامی عطا فرما رہی ہے ہمیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی مدنی قافلے، ان کے تو کیا ہی کہنے کہ جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں کا مسافر بن جاتا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، تو الحمدللہ اس کا ذہن علم دین سیکھنے والا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، بلکہ اشراق و چاش نئی تہجد گزار بننے کا ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ مدنی قافلوں میں سفر بھی ہے۔ میں جب تجھ سے مانگوں تو تجھ ہی کو مانگوں، میں تیرا ہوں تو ہے میرا یا الہی۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ جن مدنی نام پر آپ کا عمل ہے اس پہ نشان لگائیے، جس پہ نہیں ہے اس پہ آپ 0 لگا دیجیے۔ نماز پنجگنا کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی انعام، اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، شجرے کے اوراد اور درود الشریف پڑھنے والا مدنی انعام۔ 72 سوالات کے بھی جوابات میں دیتا رہوں یا خدا یا الہی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی اٹھیے، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ لم یاتی نویرک فی نظری مثل تو نشد پیدا جانا، لم یاتی نویرک فی نظری مثل تو نشد پیدا جانا، کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی۔ تب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب، کب گناہ
کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب۔ نزعہ کے وقت مجھے جلوۂ محبوب دکھا اللہ، نزعہ کے وقت مجھے جلوۂ محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب اللہ، آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ اور گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ تو عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، تو کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا۔ مسلمان عطا تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ الہی، مطیع میرے مرشد کا مجھ کو بنا دے، میں ہو جاؤں ان
پر فدا یا الہی بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی میں ہر دم رہوں با وفا الہی مسلمان عطار تیری عطا سے اللہ مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ اے مولا کریم پروردگار، ہم نے تیری بارگاہ میں نماز تہجد اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ادا کی، مالک و مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ۔ اے مالک و مولا، نہ تیری بارگاہ میں التجائیں کرنا آتی ہے، نہ دعائیں مانگنا آتی ہیں، نہ ہاتھ اٹھانا آتا ہے۔ اے مالک و مولا، ہم اس قابل نہیں، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں، لیکن مالک و مولا تیری رحمت سے بڑی امید ہے۔ اسی امید پہ مالک و مولا تیری بارگاہ میں پھر ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے یا اللہ۔ ہم اپنے نامہ اعمال پر اگر غور کرتے ہیں تو مالک و مولا دل افسردہ ہو جاتا، ڈر لگتا ہے مولا، نظر کچھ نہیں آتا یا اللہ۔ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ۔ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے نہیں معلوم مولا اس میں اخلاص بھی شامل ہے یا نہیں شامل۔ تیری بارگاہ میں چند آنسو بہائے ہیں مولا، نہیں معلوم ہے اللہ، نہیں معلوم کہ اس میں اخلاص بھی ہے یا نہیں یا اللہ۔ اپنی عبادات جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم کرتے ہیں اس کا بھی کوئی حال نہیں مالک، کوئی حال نہیں۔ نہ نمازوں میں دل جمتا ہے مولا، نہ تلاوت میں دل جمتا ہے۔ ہم سب کا مالک و مولا عبادت میں دل لگ جائے، نمازوں میں دل لگ جائے یا اللہ، قرآن پاک کی تلاوت میں دل لگ جائے اے اللہ مالک و مولا۔ جس طرح آج ہم نے تہجد کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی ہے، روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الحمدللہ رکن شورا کا بیان سنا اور بہت
اچھی اچھی نیتیں انہوں نے کروائی، تہجد نصیب ہوئی، اور اس کے علاوہ سحری وغیرہ ان کے ساتھ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور بہت اچھی اچھی ہم نے نیتیں کی، امامہ پہننے کی نیت کی، اور مدنی قافلوں میں جانے کی ہم لوگوں نے نیتیں کی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ سلسلہ صحیح اجتماع آج کل کے دور میں بہت زبردست انقلاب برپا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کی ہے، جو ہمارے علاقے سے نکلے گا اس کے ساتھ انشاءاللہ رحمان ہو جائیں گے۔ بہت ہی روحانی ایک اجتماع تھا کہ سکون سا زندگی میں آ گیا۔ کبھی بھی کسی بھی جگہ، نہ دوستوں میں نہ کسی جگہ اتنی روحانیت مجھے کہیں نہیں ملی جیسے اجتماع میں ملی۔ بہت ہی روحانی منظر تھا، اور ایک زندگی میں سکون، جو بے چینی بے تابی تھی، وہ آج رات میری ختم ہو گئی۔ حالانکہ میں نے بہت سے اجتماع، بہت سی چیزیں اٹینڈ کی ہیں، لیکن اتنا سکون اتنا زندگی میں کبھی نہیں محسوس ہوا۔ انشاءاللہ میں 3 روزہ مدنی قافلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ Every moment, every breath, we thank Allah.